معاشی تنگ دستی سے ہر دوسرا شخص فکر مند دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا ذریعہ معاش کسی نہ کسی بنا پر بدحالی کا شکار ہے۔ ایسے افراد آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں جو کسی نہ کسی مسئلے کا شکار تو ہوتے ہیں، لیکن اپنی سفید پوشی کا برہم رکھنے کے لیے کسی سے سوال نہیں کرتے۔ مصائب و آلام کا سامنا کرنے والے اکثر پڑوسی کو بنیادی ضروریات کا سامنا تک میسر نہیں ہو پاتا۔ باوجود اس کے وہ نہ تو کسی سے شکوا کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی مجبوری کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اگرچہ مشکل صورتحال کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر اپنے پڑوسیوں پر ہی نظر رکھیں، ان کا خیال رکھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند دنوں میں، چند مہینوں میں یا کچھ عرصے میں ہم اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گلی میں، اپنے محلے میں بہت اچھی چینجنگ دیکھیں گے۔ پڑوسی کے ساتھ اس طرح پیش آ جائے کہ اس کے ہر درد میں، ہر چیز میں آپ کو شرکت کرنا ہے، آپ اس کے ساتھ مطلب بالکل ہر طرح کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے، اس کے آگے کھڑا نہیں کودنا ہے، اس کے آگے اور مطلب اس کی جو کوئی مشکلات ہے وہ آپ اس کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑا۔ ہمارے ارد گرد بہت سے پڑوسی ایسے ہیں جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، جن کے پاس دوائی کی خریداری تک کی رقم نہیں ہوتی، بچوں کو تعلیم کی فراہمی ناممکن ہوتی ہے، نیا لباس خریدنے کی استطاعت سے محروم رہتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کو ان کے کھانے کی چیزیں تک خریدنے سے عاری ہو جاتے ہیں، اور ہم شاید اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری تک نہیں کر پاتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے مصائب و آلام میں جکڑے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کی خبر گیری کرنے کے ساتھ اپنے ہر ممکن تعاون کو یقینی بنائیں، تاکہ پڑوسیوں کے مصائب و آلام کا خاتمہ ہو سکے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کے نزدیک سب سے بہترین رفیق وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے زیادہ بہتر ہو، اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے زیادہ بہتر ہو۔